وہ تاریخ انسانیت کا عجب ترین دور تھا، ایسا دور کہ جس کو آج بھی پڑھ کر جبین انسانیت عرق ندامت سے شرابور ہو جاتی ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، روح ایک دفعہ کانپ جاتی ہے اور انسان کا کلیجہ ایک دفعہ دہل کے رہ جاتا ہے۔ کیا ہم وہی انسان ہیں کہ جنہوں نے ایسی عجیب تاریخ گزاری؟ میرے آقا کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا، آپ کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 571 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس قلیل ترین مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا چکا تھا، انسان کی فریب خوردہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے ہی چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی، اور غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی کہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد ہی اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان حسین فرمایا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں خدا نہیں نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، اور اس نے میرے اوپر کرم فرمایا، مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے منصب نبوت پر بھی فیض فرمایا۔ اپنے اس معجزہ عظیمہ سے حضرت عیسیٰ نے اپنی عفت مآب والدہ کی پاک دامنی کی بھی گواہی دی اور اس حقیقت کو بھی واشگاف کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا اور آپ کو بجائے عبداللہ کہنے کے آپ پر ابن اللہ کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدہ کی نفی کر دی، اور اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو بھی ٹھکرا کر رکھ دیا۔ اب وہ نفوس قدسیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب ان کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ اب توحید کا سبق سیکھتے تو آخر کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اور اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب اس عالم کو پہنچ چکے تھے، تو ذرا سوچیں کہ حضرت عیسیٰ سے قبل یعنی کہ وحی کے وہ سرچشمے کہ جن کا تعلق ماضی بعید سے تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کو لے لیں، حضرت ابراہیم کو لے لیں، یا اسی طرح دیگر پیغمبران اسلام کو، ان کا تعلق تو ماضی بعید سے تھا۔ ذرا سوچیں ان پیغمبران اسلام کے حوالے سے اور ان پر نازل ہونے والے جو آسمانی صحیفے تھے جو قدیم زمانہ میں انبیاء کرام پر نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک و الہاد کی علائشیں کہاں تک نہ داخل ہو چکی ہوں گی، اور کسی حق کے متلاشی کے لیے کیسے ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے۔ اب میرے آقا کے غلاموں، 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کہ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی آج نیک روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی، رہبر و رہنما، قیامت تک آنے والے تمام عصور و حور کے نیر اعظم، محبوب خدا، والی کائنات، شہنشاہ عرب و عجم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد
کہ جس کو خلافت عرضی کی خلعت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے قرانیوں کے سامنے نوری ملائک کو بھی اعتراف عجز کرنا پڑا تھا، اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی، اور انہیں قطعاً یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہان کی شان تخلیق کا شاہکار ہے، وہ چشم کائنات کی پتلی ہے، مہر و ماہ، بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگی ہیں، یہ مشارق و مغارب ان کے لیے بنایا گیا، ہر چیز کو ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ہم نے دل کی گہرائیوں سے رب سے محبت کرنی ہے، ہم نے دل کی گہرائیوں سے رب کو چاہنا ہے، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکانا ہے۔ اور حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کی زبانیں بھی رب کا ذکر کرتی، نہ صرف ان کی زبانیں بلکہ ان کے دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا، رب کو نہ مانا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو چکے تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اگر کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چٹان دیکھ لیتے اس سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھ جاتے تھے، کبھی مہر و ماہ کی تابندگیوں کے لیے سراپا عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلعت کو تار تار کر دیا تھا، اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا خود ہی جنازہ نکال دیا تھا، جو کہ ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان پر اپنے ان گنت احسانات فرمائے تھے، کرامات سے ان کو نوازا تھا۔ اور اس قدر وہ لوگ عجب حالت کو چلے گئے تھے کہ قرآن پاک نے بڑے عجب انداز میں ان لوگوں کے ذکر کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان الفاظ سے قرآن پاک نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے یعنی کہ وہ لوگ نبی اعظم کی آمد سے پہلے سارے کے سارے کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے، اور میرے آقا کے غلاموں اس قدر وہ لوگ دین و دنیا سے غافل ہو چکے تھے، دین سے، کہ ان کو نہ پتا تھا کہ ہم کس حال میں، کس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر بندہ گمراہی کے اندر تھا، ہر بندہ گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور ایسے عالم کے اندر جبکہ زمین بھی آلودہ ہو چکی تھی، آسمان بھی پکار پکار کے کہہ رہا تھا مولا یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ کے چلے گئے ایسے عالم کے اندر، جبکہ کوئی کسی کا سہارا نہ رہا، اور مظلوم انسانیت آہو بکا کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، رب کی بارگاہ میں فریاد گناہ تھی، مولا مہربانی کر دے، ہمارے لیے کسی غمخوار کو بھیج دے، کوئی ایسا بھیج جو کہ ہمیں آ کے سینے سے لگائے۔ ایسے عالم کے اندر رب نے اپنے بندوں کو ایک عظیم خوشخبری سے نوازا، فرمایا اے دنیا والو، جن کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی تھی وہ وقت آ چکا ہے اس محبوب کی آمد کا۔ اور شاعر نے یہاں پر بڑے حسین انداز میں الفاظ بولے، شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔